سامعین مکرم، ایک مسلمان پر اعتبار، یقین اور اعتماد یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں سکھایا ہے، اور برے گمانوں سے بچنے کا اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن کریم میں بھی اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں بھی سبق دیا ہے۔ ان الظن اکذب الحدیث، برا گمان سب سے جھوٹی بات ہوتی ہے کہ کسی کے بارے میں ہم خود سے کوئی رائے قائم کر لیں۔ جب ایک مسلمان مثال کے طور پر دو دوست ہیں اور تیسرا کوئی شخص آ کر ایک دوست کو دوسرے دوست کے بارے میں کوئی بات بتاتا ہے کہ اس نے تمہارے بارے میں یہ بات کہی، فلاں مجلس میں تمہیں برا بھلا کہا، ہم اس کی تحقیق نہیں کرتے، کبھی اس بات کی گہرائی میں نہیں جاتے، اس سے پوچھتے نہیں ہیں۔ اگر کچھ لوگ پوچھ بھی لیں، مثال کے طور پر مجھے کسی دوست نے برا بھلا کہہ دیا اور میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا بھائی فلاں مجلس میں تم نے مجھے برا بھلا کہا، وہ کہتا ہے بھائی میں نے تو نہیں کہا، تو میں کہتا ہوں بھائی وہ فلاں پھر جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ تیسرا بندہ، تھرڈ پارٹی جو آ کر اس نے ہمارے ساتھ کوئی بات کی اور ہم اس کو سچا مان رہے ہیں، اور جو دوست ہمارا بھائی، ہمارے گھر میں رہنے والا رشتہ دار، ہماری بیوی، ہمارا کوئی بھی قریبی ہے، ہم اس کی بات مان ہی نہیں رہے۔ یہ کس طرح کا ایک مسلمان کے ساتھ ہمارا رویہ؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں روایت ہے 3444 نمبر، کہتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رآ عیسیٰ بن مریم رجلا یسرق، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے ایک آدمی کو چوری کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ کسی کی کوئی چیز اٹھا رہا تھا۔ فقال له اسرقت، تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھائی تو چوری کر رہا تھا؟ اس نے کہا کلا واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس نے اللہ کی قسم اٹھا دی، اس نے کہا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، میں نے چوری نہیں کی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں آمنت باللہ وکذبت عینی، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور اپنی آنکھوں کو جھٹلاتا ہوں، یعنی میری آنکھوں نے جو دیکھا وہ صحیح نہیں ہے۔ تو نے اللہ پر ایمان، تو نے اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ دیا تو نے چوری نہیں کی، تو پاک ہے، صاف ہے، تو نے چوری نہیں کی۔ اس قدر یقین، اللہ رب العالمین کی قسم اس نے اٹھا لی اور اس نے کہہ دیا بھائی میں چور نہیں ہوں، انہوں نے مان لیا۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہم ہمیشہ الزام لگانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، کسی بھی شخص پر ہم تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی موقع ملے اور ہم اس پر الزام لگائیں، کبھی بھی عذر نہیں تلاش کرتے۔ اگر کوئی شخص کوئی غلطی کرتا ہے اس کے لیے 100 عذر تلاش کریں، ہو سکتا ہے اس نے بھول کر کیا ہو سکتا ہے اس کو یاد نہ رہا ہو، کچھ اور عذر ہو سکتا ہے، عذر تلاش کریں۔ ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہم لوگ تو اس طرح کرتے ہیں، مثال کے طور پر ایک مسجد ہے، اس میں ایک امیر شخص نماز پڑھ رہا ہے اور ایک غریب شخص نماز پڑھ رہا ہے، اور مسجد کے 2 دروازے ہیں۔ اب وہ جو امیر شخص نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھ کے وہ وہاں سے اٹھ کے جاتا ہے تو اپنا بٹوا اور اپنا موبائل وہاں پہ بھول جاتا ہے۔ وہ غریب شخص نیکی کرنے کی جستجو میں وہ دیکھتا ہے کہ یہ اپنا موبائل بھول گیا ہے، وہ بھاگتا ہے، دوڑتا ہے موبائل کی طرف کہ میں اٹھا کر اس کی طرف جاؤں اور اس کو موبائل اٹھا کر دوں، وہ مسجد سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو غریب شخص جیسی موبائل اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور اٹھا کر اس کو دینے کے لیے وہ ابھی موبائل اٹھاتا ہی ہے کہ وہ واپس دروازہ کھولتا ہے اور اندر آتا ہے، دیکھتا ہے کہ میرا موبائل اس کے ہاتھ میں، کہتا ہے تو نے میرا موبائل چوری کیا، میں باہر ڈھونڈ رہا تھا اس کو۔ وہ کہتا ہے نہیں بھائی میں تو آپ کو واپس کرنے آ رہا تھا۔ وہ صرف غریب کے کپڑے دیکھتا ہے، وہ اس کی نماز کو نہیں دیکھتا، وہ اس کے اچھے اخلاق کو نہیں دیکھتا اور تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرا موبائل ہے، عذر تلاش نہیں کرتا، اور وہ اس پر الزام لگا کے پورے معاشرے میں اس کی بدنامی کر دیتا ہے اور اس کی عزت کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ تو میرے بھائی، ایک مسلمان کی عزت ہے، احترام ہے، اس کے لیے عذر تلاش کریں، برے گمان سے بچیں، یہ سارے شیطانی ہتھ کنڈے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایک مسلمان کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی بھی معاملے میں کسی بھی حد تک ہمیں جانا پڑے تحقیق کرنے کے لیے تو ہم پہلے تحقیق کریں پھر بات کریں۔ اور اگر کوئی مسلمان کہہ دیتا ہے بھائی میں نے نہیں کیا، اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا، اگر وہ سچ بول رہا ہے آپ اس کے ساتھ ویسے ہی رہیں جیسے آپ پہلے رہ رہے تھے، آپ اپنے دل میں اس کے لیے برا گمان پیدا نہ کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔